اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ ناظرین محترم، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلے گفتگو ہماری نماز میت کے سلسلے چل رہی تھی، اور نماز میت کے سلسلے سے میں نے کچھ شرائط بیان کیے تھے۔ سب سے پہلی بات، جو کس طرح کی میت پر نماز میت پڑھنا واجب ہے۔ تو پہلے تو مسلمان اور ایسے بچے کی میت جو اسلام کے حکم میں ہو اور اس کے 6 قمری سال مکمل ہو چکے، نماز میت ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی بچہ اگر اسلام کے دائرہ اسلام میں ہے، مسلمان کا بچہ ہے، یا یہ کہ ولو کافر کا بچہ کیوں نہ ہو، اگر وہ مائل بے اسلام تھا، اسلام کی طرف جو ہے بہت زیادہ مائل تھا، نماز کے لیے پیش رہتا تھا، مثال کے طور پر اس کے عادات و اطوار سے پتہ چلتا کہ بھائی یہ بندہ مسلمان ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے نماز کا پڑھنا کتنے سال کا ہونا؟ کم سے کم قمری سال، یعنی چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے وہ 6 سال کا ہو گیا، اس پر نماز میت پڑھنا واجب ہے مسلمان۔ اور احتیاط واجب کے بنا پر ایسے بچے کی میت پر بھی نماز میت پڑھنا واجب ہے جس کی عمر 6 قمری سال مکمل نہ ہو، لیکن وہ نماز کو سمجھتا ہو۔ اگر نماز کو نہ سمجھتا ہو تو رجا کی نیت سے اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مردہ پیدا ہونے والے بچے پر نماز پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ یعنی اگر بچہ کوئی مردہ پیدا ہوا، حاملہ کوئی ایک جو ہے عورت کے پیٹ سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو مردہ مر چکا، تو اس بچے کو صرف اور صرف غسل دیں گے اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر اسے لے جا کے دفنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن نماز میت اس کے لیے پڑھنا ضروری کم سے کم 6 سال یا 6 سال سے کم کا بھی اگر ہے، تو ایسی صورت میں کہ اگر وہ نماز کو جانتا تھا تو نماز پڑھی جائے گی، ورنہ اگر نماز کو نہیں جانتا تھا تو نماز پڑھنا بھی مستحب نہیں ہے اس کے اوپر کہ بھائی چلو ثواب مل جاتا پڑھ لیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ شرائط نماز میت کیا ہے؟ نماز میت صحیح ہونے میں کتنی شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ نماز میت کے صحیح ہونے میں چند شرائط لازم ہیں۔ ضروری ہے کہ میت کو غسل، حنوط اور کفن پہنانے کے بعد نماز میں پڑھی جائے، اگر ان کا کاموں سے پہلے یا ان کے دوران اگرچہ بھول کر یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نماز میں پڑھی جائے تو کافی نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ غسل، حنوط اور کفن پہنانے کے بعد نماز میں پڑھنی ہے، اس سے پہلے نماز میں کافی نہیں ہے۔ دوسری شرط، واجب ہے کہ میت کو پشت کہ بل یوں لٹایا جائے کہ اس کا سر نماز پڑھنے والے کے داہنی طرف اور اس کا پاؤں بائیں طرف ہو، یعنی سر داہنی طرف ہو اور پاؤں بائیں طرف ہو، ایسے اس کو لٹایا جائے۔ تیسری شرط، نماز میت پڑھنے والے کے سامنے ہو، اگر میت نمازی کے پیچھے ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط، نماز پڑھنے والے کو میت سے اتنا دور کھڑا نہیں ہونا چاہیے کہ میت کے نزدیک کھڑا ہونا صدق نہ آئے، لیکن جماعت میں جب صفیں ایک دوسرے سے متصل ہوں تو مأموم کے میت سے دور ہونے میں اشکال نہیں ہے۔ اسی طرح اگر متعدد جنازے ہیں، یعنی اگر نماز میں کب ہوگی کہ جنازے کے سامنے کھڑے رہنا، جنازہ پڑھا جنازے کے سامنے کھڑے رہ کے پڑھانا، اتنی دور جنازے سے نہیں رہنا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ نماز میت ہو رہی ہے۔ پانچویں شرط، میت اور نمازی کے درمیان پردہ، دیوار یا کوئی دوسری چیز حائل نہ ہو، لیکن اگر میت تابوت وغیرہ میں ہو تو حرج نہیں ہے، یعنی نماز پڑھانے والے اور میت کے درمیان کوئی دیوار، کوئی پردہ، ایسی کوئی چیز حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تابوت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چھٹی شرط، نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ میت کی جگہ سے زیادہ پشت یا بلند نہ ہو، لیکن اگر تھوڑی بلند ہو یا پست ہو تو حرج نہیں ہے، یعنی زیادہ نہ ڈیپ نہ ہو
یا زیادہ ابھری ہوئی ہو، بلکہ میانہ جو ہے روش کے اعتبار سے وہ زمین پر پڑی ہو اور اس کی نماز میت پڑھائی جا رہی ہو۔ خوب، ساتویں شرط کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ میت کی شرمگاہ ڈھکی ہوئی ہو۔ اس بنا پر اگر اسے کفن پہنانا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کی شرمگاہ کپڑا یا لباس تختے، اینٹ یا انہی جیسے کہ کسی چیزوں سے چھپا دیا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی باڈی ڈسپوز ہو جاتی ہے، سڑنے گلنے لگتی ہے، ایسی صورت میں کفن پہنانا، کفن پہنانے کے بعد اگر ممکن نہ ہو کفن پہنانا، یعنی کپڑے میں لپٹ کر اگر دفنا رہے ہیں، تو اس صورت میں کم سے کم مردے کی شرمگاہ کیا ہونا چاہیے؟ چھپی ہوئی ہونا چاہیے، ڈھکی ہونی چاہیے۔ آٹھویں سے جو شخص میت پر نماز پڑھ رہا ہو اس کا عقل مند ہونا ضروری ہے، یعنی پاگل نہ ہو، اور بنا بر مشہور ضروری ہے کہ شیعہ اثنا شری ہو، لیکن غیر شیعہ اثنا شری نے ایسی میت پر نماز پڑھی جو شیعہ اثنا شری نہ ہو تو شیعہ اثنا شری کے لیے لازم نہیں ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، لیکن اگر وہ شیعہ اس میت کا ولی ہو تو اس کے لیے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ نویں شرط کہتے ہیں کہ میت پر نماز پڑھنے والا قبلہ روح و قبلہ ہونا چاہیے۔ ضروری ہے کہ نماز میت جب پڑھی جائے تو نماز میت کو کھڑے ہو کر پڑھانا چاہیے، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز میت ادا نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ 11ویں شرط نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ قصد قربت اور اخلاص کے ساتھ نماز میت پڑھے، یعنی قصد قربت ہو نماز میت پڑھانے والے کے لیے، نماز میت پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ذہن میں یہ ہے کہ پارٹی بڑی ہے، اور اب تو ماشاءاللہ وصیتیں بھی شروع ہو گئی، کسی کا بھی انتقال ہو گیا تو پہنچ جانا، ارے آپ کے والد صاحب نے وصیت کی تھی مجھ سے، وہ بندے خدا نے کیا تھا نہیں کیا تھا واللہ عالم صاحب، یعنی اتنا زیادہ ہوگا کہ بھائی ہر میت پہ میں ہی پہنچوں اور میں ہی نماز میت پڑھاؤں، اور خیر تو اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، کمرشل ہو جاتا ہے۔ قصد قربت ہونا ضروری ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، نماز میں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے پڑھا، نہ کہ جو ہے کسی مال دنیا کے لالچ سے، جی شہرت کے میں نے اتنے نماز جنازہ پڑھائے ہیں۔ 12ویں شرط نیت کے بعد نیت کے وقت میت کو معین کیا جائے، اگرچہ اجمالی طور پر ہی صحیح مثلا مکلف نیت کرے کہ اس میت پر نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یا جب نماز میت جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو تو مامون قصد کرے کہ میں اس میت پر نماز پڑھتا ہوں جس کا امام نے قصد کیا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ فلاں بندے کا نام لیا جائے، فلاں ابن فلاں، نام یاد نہیں ہو مجھے، نماز پڑھانے کے کھڑا ہوں میں، نماز میں پڑھاتا ہوں اس میت کی، اب مجھے ذہن میں اپنی نیت کرنی ہوگی کہ نماز میں پڑھتا ہوں اس میت پر قربتاً اللہ۔ 13ویں شرط استقراء اور سکون کی رعایت کی جائے، یعنی نمازی میں اتنا اضطراب نہ ہو، جیسے پنجگانہ میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے ارکان کا رکن کو حالت حرکت میں انجام نہیں دے سکتے، ہلتے ڈھلتے نماز میں پڑھا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہلنا نہیں ہے، اطمینان سے پڑھنا بالکل۔
نماز میت کی تکبیروں اور دعاؤں میں موالات اور یہ کے بعد دیگر پڑھنے کی یوں رعایت کی جائے کہ دعاؤں اور تکبیرات کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو جائے کہ نماز کی شکل ختم ہو جائے. یعنی نماز میں پڑھ رہے اور پوری بکراتی وہ نماز میں پڑھنے میں کئی لائنز آپ اس میں اور ایڈ کر رہے ہیں تو سامنے کو پتہ اس بات کا احساس نہ ہو کہ نماز میں پڑھی جائے تو کافی نہیں ہے. جی 15ویں شرط یہ ہے کہ 16ویں شرط کہ نماز میں اس کے ولی شریک کی اجازت سے پڑھی جائے، پس اس کی اجازت کے بغیر نماز میت صحیح نہیں ہے، جیسا کہ تفصیل میں انشاءاللہ پہلے ذکر ہو چکا ہے. یعنی میت کے ولی سے اجازت ضروری ہے. سرکار آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کی اجازت ہے کہ نماز میت پڑھاؤں؟ اجازت ضروری ہے. نہیں اگر اجازت نہیں لیے سمجھیے آپ تو پھر نماز میت کیا ہے؟ باطل ہے، باطل. نماز میت کو اس کے معین طریقے کے مطابق پڑھا جائے. یعنی کیا نماز میت ادا کرنے میں بلوغ عقل، وضو یا لباس کی طہارت شرط ہے؟ جو نماز میت پڑھنا چاہتا ہو اس کے لیے لازم نہیں کہ وضو، غسل یا تیمم کے جی خیر وضو، غسل تیمم کے ساتھ ہو یا اس کا بدن یا لباس پاک ہو. اگرچہ نماز پڑھنے والے کا لباس یا وہ جگہ جہاں میت رکھی ہے غصبی ہو تو بھی نماز میں صحیح ہے، اگرچہ غصب کرنے والا غصب کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا. اور احتیاط مستحب ہے کہ مکلف نماز میت میں ان تمام امور کی رعایت کریں جو دوسری نماز سے بات ہوں، جو پنجگانہ نماز ہے جس میں ہم کو رعایت کرنی ہے، وہ تمام چیزوں کے سلسلے سے یہاں پر آپ رعایت کریں گے. نہ زیادہ ہلیں گے ڈھولیں گے، نہ حرکت میں کسی رکن کو انجام دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال نماز میت کے شرائط ہیں جو میں نے عرض کیا. ٹھیک ہے، اب اس سلسلے میں کوئی اگر سوال ہو تو مجھے حکم فرمائیے. اگر حالت جنابت میں نماز میت میں شریک ہو، ابھی میں نے عرض کیا کہ نماز میت کے لیے وضو، غسل، تیمم یعنی طہارت کی شرط نہیں ہے. اگر آدمی کے اوپر جو ہے مجنب ہے آدمی اور جو ہے یہ جنابت اس کے اوپر واجب ہے غسل جنابت، تو ایسی صورت میں نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی میت کے سلسلے سے کوئی سوال ہوگا؟ نہیں ہے؟ آپ اجازت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں مولانا جی وارث سے جو ہے جی اجازت لے کے جو ہے نماز جنازہ جی اگر وہ بچہ مینٹلی ہینڈی کیپ ہو اس صورت پہ یعنی ولی جو ہے مینٹلی ہینڈی کیپ ہے یا ڈیزیبلڈ ہے، دماغی توازن صحیح نہیں ہے، تو اس صورت پہ کیا شرط ہے؟ اس صورت میں جو ان کے ولی ہیں، جو ان کے بعد ورثہ پانے والے ہیں، ان افراد سے آپ جو ہے رجوع کر سکتے ہیں. آپ کی اجازت پڑھ دیں. یعنی وہ بیٹے کو چھوڑ کے دیگر افراد جو ان کے بھائی یا کوئی بہن ہے بالکل ان سے جو ہے ان سے آپ جا سکتے ہیں. یا جو ہے جو صاحب کا انتقال ہو گیا ان کے پھر والد زندہ ہے تو ہاں والد ولی ہے نا، سرپرست ہے. جنازے میں جو کلمہ پڑھ کے لے آتا ہے اس کو بلند پڑھنا ضروری ہے یا آہستہ؟ بہتر ہے باواز بلند پڑھا جائے، بہتر ہے، کیونکہ روایات میں یہ آیا ہے کہ جب روح بدن سے نکلتی ہے تو اس کو اس بات کا احساس نہیں ہو پاتا ہے کہ میں مر چکا ہوں. وہ صرف گھومتے رہتا ہے ساتھ میں ان کو جا کے بولتا ہے کہ رو رہے ہو بھائی میں زندہ ہوں. ارے دوستان وغیرہ احباب وغیرہ تو ان سے جا کے ملاقات کی بولتا ہے کہ بھائی میں زندہ ہوں، یہ گھر والے میں رو رہے ہیں، تم جا کے سمجھاؤ. اب یہ لوگ بھی جب بات کرتے ہیں آپس میں کہ فلاں اچھا تھا بیچارہ چلا گیا، بولتا ہے کہ بھائی دوستان بھی ایسے ساتھ چھوڑ کے جو چلے آ رہے ہیں. خیر اس کو احساس نہیں ہوتا. احساس کب ہوتا ہے مرنے کا اس کو کہ مر چکا ہوں؟ جب اس کے جنازے کو قبر میں رکھا جاتا ہے. کلمے کا بے تو یہ جو کلمہ پڑھا جاتا ہے وجہ کیا ہے میں وہ بتاؤں.
جو کلمہ پڑھا جاتا ہے تو وہ اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے، تسکین قلب روح کے لیے یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات آپ کو دوسری چیز یہ ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ علی کا چاہنے والا دنیا سے جا رہا ہے۔ اگر راستے میں کوئی شرکت کرنا چاہے، مثلا تو میں بیٹھا ہوں، مجھے خبر نہیں کس کا انتقال ہو گیا، لیکن میں نے کلمہ اپنا دیکھا، میں نے کہا کوئی اپنا ہی گیا ہے، یا چند قدم ان کے ساتھ چلے۔ ایک سہولت یہ بھی ہے۔ نیت کے ساتھ قدم بھی 40 قدم جانا ضروری ہے؟ نہیں، 4 قدم 5 قدم کافی ہے، ضروری نہیں آدمی 40 قدم گنے، کچھ دیر آگے بڑھ، انشاءاللہ خدا حافظ۔ احترام بھی کرنا ضروری ہے، نہیں بیٹھے رہنا۔ اگر آپ سواری پہ سوار، سواری سے نیچے اترنے کا حکم ہے، اس کے احترام ہے، کسی کی بھی ہو یا صرف کسی کی بھی ہو۔ مسلمان ہو۔ یعنی یہاں سواری کا مطلب ہے اگر گھڑ سوار ہے تو گھڑ سوار، یا پرانے زمانے کے حساب سے اونٹ پہ ہو یا ہاتھی پہ ہو، آج کل کے دور سے گاڑی جی بچوں کو کلیئر ہونے کے لیے۔ آپ گاڑی پہ آ رہے ہیں واپس، آپ نے میت آ رہی ہے، آپ گاڑی سائڈ میں لگا کے کھڑے تھوڑے احترام میں کھڑے ہو جائیے اس کے۔ اللہ یہ جو میت ہے، جو مردہ ہے، ان کا اتنا احترام کروا کے بتا رہا ہے کہ جب مردے کا اتنا احترام ہے تو وہ زندہ کا کیا احترام ہونا چاہیے۔ لیکن خبر الٹا ہے، مرنے سے پہلے، یعنی مرنے کے بعد جتنے لوگ اس کو اٹھاتے ہیں، اگر اس زندگی میں اس کو اٹھا دیے ہوتے تو شاید بیچارہ ہارٹ اٹیک سے نہیں مرتا۔ اگر کسی مستور دنیا مرنے کے بعد اسے یاد کیا جاتا ہے، زندگی میں اس کی اہمیت نہیں، مرنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے ارے یہ بندہ تھا۔ ہر وہ چیز یاد آتی ہے۔ جی اگر کوئی شخص یعنی اپنے والد یا اپنے بھائی کے لیے، یعنی مرحوم کے لیے آ کے بولے کہ آپ کے والد یا بھائی جو بھی مرحوم جو آپ قرضہ لیے، کیا ہم پہ وہ دینا واجب؟ بالکل، اگر اس نے کہہ دیا ہے، اگر اس نے کہہ دیا اس کے بعد پہ آپ کو یقین ہو گیا کہ میں ہاں یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، مثال کے طور پر آپ سے ہادی بھائی نے آ کے کہا کہ تقریباً تمہارے والد نے اس سے اتنا لیا تھا، آپ کو ان کی بات پہ یقین آ گیا، آپ کو دینا واجب ہے۔ آپ نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ بیچارے وہاں پر یقین نہ ہو تب بھی ان سے مصالحت کریں کہ بھائی مجھے تو خبر نہیں، والد صاحب نے ہمارے بتایا نہیں کہ آپ کو اتنا پیسہ دینا ہے، البتہ والد صاحب رہے نہیں، ایک کام کرتے ہیں مصالحت کر لیتے ہیں، جہاں آپ کا 1 لاکھ تھا 50,000 میں دے سکتا ہوں، 50,000 معاف کریے۔ ایک سوال یہ نہیں کہ کوئی گواہ ہو یا کوئی نہیں، یہ قرضہ دیتے وہ گواہ جی، لیکن یہاں پر جو ہے معاملہ ان کی آخرت اور ان کی آخرت کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بیچارے اگر آخرت میں ان کی آخرت شروع ہو گئی، ان کی آخرت آنے والی ہے، اگر جھوٹ بول کر لیتے ہیں تو وہاں دینا بھاری پڑ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ثواب تو جائیں گے، ثواب تو جائیں گا، ان کو ثواب دیں گا، یہ اپنے کھاتے میں عذاب لکھوا دیں گے۔ اگر دینے والے کے پاس جو ہے اور پھر جو ہے قیامت کے روز وہ بندے خدا تم نے میرے نام پہ جھوٹ بول کے میں نے تم سے قرض لیا تھا، بول کے تم نے میرے گھر والوں سے پیسے وہ پیسہ دو، ہاں عذاب تو مانگا جاتا ہے۔ جی آقا، اگر جو ہے وٹنس ہے، جیسا تاریخ بتائے کہ اگر کوئی وٹنس ہے جن سے لیے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرا قرضہ باقی ہے، وہ فلاں دو شخص جو ہے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، گواہ حاصل ہو جاتا جو قرضہ لیے تھے ان کی اولاد کو یا جو بھی، بالکل جی، کبھی بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ پہلی تکبیر سے رہیں۔ اگر عذر شرعی ہے، اگر آپ نہیں پہنچ پائے لیٹ ہو کے ٹریفک کی وجہ سے، تو پہنچ کے آپ وہ نماز میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ شروع ہی سے نماز میں شریک رہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر میت نے کسی مخصوص آدمی کو وصیت کی ہو کہ وہ اس پر نماز میت پڑھے تو کیا اس وصی کے لیے اس میت پر نماز پڑھنے کی خاطر میت کے ولی سے اجازت لینا واجب ہے؟
وصی کے لیے لازم نہیں ہے کہ میت کے ولی سے اجازت لے کر، اگرچہ ایسا کرنا بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کرتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ یعنی بعض اوقات ابھی میں نے عرض کیا کہ انتقال ہوتا نہیں، صاحب پہنچ جاتے ہیں اور آپ کے والد صاحب نے اسے وصیت کی تھی، اچھا ایسی صورت میں اگر وہ آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ وصیت تھی اور وصی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھ سے وصیت کی ہے، تو بہرحال پھر آپ ان کو نماز میت جو ہے ان سے پڑھوائیں، کیونکہ میت کی جو ہے خواہش ہے، وصیت ہے، وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ اور کوئی وصیت کر دی جیسے بی بی زہرا نے کیا تھا کہ چند لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں، جیسے کہ ہمارے افراد نے وصیت کر دی کہ یہ لوگ میری اولاد یا میرا کوئی جنازے میں نہ آئے، تو کیا وصیت پہ اس پہ عمل کریں؟ بالکل عمل کرنا واجب ہے، بالکل عمل کرنا واجب ہے، اور یہ مولا کہتے ہیں عمل کر کے دکھایا، یا علی دفننی فی اللیل غسلنی فی اللیل، علی مجھے رات کے اندھیرے میں مجھے غسل دینا اور رات کی تاریکی میں جنازہ، اور خبردار وہ افراد میرے جنازے میں شریک نہ ہونے پائے جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ جی کہتے ہیں کہ اگر نماز میں ادا کرنے کے بعد اور دفن سے پہلے پتہ چلے کہ نماز میں باطل تھی تو مکلف کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب، ان پر واجب کے نماز میت کو دوبارہ ادا کرنے کا واجب ہے کہ اگر کسی انسان کو اس بات کا احساس ہوا کہ جو نماز میت پڑھائی گئی ہے بندے خدا کے اوپر باطل تھی، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ دوبارہ آپ کو نماز میت پڑھوانا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی انتخاب کرو اپنے دینی امور کے لیے تو ایسے شخص ہے کہ جو دین کے بارے میں جانتا ہو، بتا سکتا ہو۔ جی اگر میت کو دفن کرنے کے بعد پتہ چلے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، آئیے، اگر میت کو دفن کرنے کے بعد پتہ چلے کہ اس پر نماز نہیں پڑھی گئی یا باطل تھی، نماز میت جو پڑھی گئی تھی، تو کیا قبر کھودنا اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے قبر کھود کر؟ کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ دفنا دیا، بند ہو گئی قبر، دوبارہ کھودنا جائز نہیں، نفش قبر کرنا جائز نہیں، دوبارہ قبر کا کھودنا جائز نہیں۔ اگر اس بات کا احساس ہوا کہ کوئی جان بوجھ کر یا بھولے سے نماز پڑھانا بھول گیا، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ قبر پر جا کر بغیر قبر کو کھودے اسی قبر پر کھڑے رہے گا، قربتاً اللہ رجا کے نیت سے اس نماز کو پڑھے۔ اگر میت کو کسی عذر کی وجہ سے جان بوجھ کر یا بھولے سے نماز پڑھے بغیر دفن کر دیا جائے، یا دفن کرنے کے بعد معلوم ہو کہ جو نماز اس پر پڑھی گئی ہے باطل تھی، تو اس پر نماز میت پڑھنے کے لیے اس کی قبر کھولنا جائز نہیں ہے، لیکن بنابر احتیاط واجب ضروری ہے کہ جب تک میت کا جسم منتشر نہ ہو اور اس نماز میت کے لیے بیان کردہ تمام شرائط کے ساتھ اس کی قبر پر رجا کی نیت سے، رجا کسے کہتے ہیں؟ رجا کی نیت سے نماز جنازہ پڑھی جائے۔ رجا کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح ہے یہ، کہتے ہیں کہ رجا یعنی پرمیشن، سوری وہ تو رجا یعنی مثال کے میں اب کھڑا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے اسے سورہ پڑھ لیا، میں نے اس کو بخشا نہیں کسی مومن کو، لیکن اس کا ثواب مجھے مل رہا ہے، تلاوت قرآن کا جو ثواب ہے وہ مجھے مل رہا ہے، اسے کہتے ہیں قصد رجا، رجا کی نیت سے پڑھ دینا۔ نماز میت کا طریقہ کیا ہے؟ نماز میت کا طریقہ 5 تکبیروں پر مشتمل ہے، اور اگر نماز پڑھنے والے کے بعد مندرجہ ترتیب سے 5 تکبیریں پڑھے۔ کون کون سی ہے 5 تکبیریں؟ سب سے پہلے اشہدو ان لا الہ، 5 تکبیروں کا مطلب کیا ہے؟ ایک تکبیر اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ علاقہ اللہ اکبر، تکبیریں کتنی ہو گئی؟ 2۔
اب یہاں پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک علی محمد وعلی ورحم محمد وبارک علی آخر. پھر تیسری تکبیر کا اللہ اکبر اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک. 4 تکبیر ہو گئی. اس کے بعد جیسے یہ ذکر ختم ہوا فوراً 5 تکبیر اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ وہاں پر ختم کر سکتے ہیں. یہ 5 تکبیریں نماز میت میں رکھیے. جی بیٹا. نماز جنازہ کو کمپلیٹ کرنا بیٹا. اگر پتہ چل گیا اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں رکوع چھوڑ دیا تھا, کوئی چارہ ہی نہیں, باطل ہو گئی. باطل سمجھ گئی, ختم ہو جائے نماز. نماز کی شکل ختم ہو جائے شرعی اعتبار سے. مثال کے طور پر جو ہے نماز میت جو ہے پڑھی جا رہی ہے, مگر پتہ نہیں ہے کہ وہ بندے خدا یعنی جس کی نماز میت پڑھی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, جو جس کی پڑھی جا رہی ہے وہ بندہ کیا ہے, وہ بندے کی نماز میں فاصلہ درمیان نہ ہو. دوبارہ آپ کا سوال دہرانا مجھے. بولا آپ اگر اپنی کوئی نماز پڑھا رہے ہیں, آپ ایسا بول رہے ہیں ابھی وصیت کرو جھوٹ بات بول کے ان کی نماز جنازہ پڑھائے, تو بیچ نماز میں معلوم ہوا کہ وہ جھوٹی نماز پڑھا رہے ہیں, تو وہ نماز کو وہیں ختم کر دینا, نہیں وہیں کنٹینیو رکھنا. آپ کو اس بات پہ یقین ہو گیا کہ نماز جو پڑھائی گئی تھی جھوٹ پر مبنی تھی, نماز صحیح ہے, ہاں نماز صحیح ہے, لیکن اس جھوٹ بولنے کا گناہ ان کو مل جائے گا. نماز کمپلیٹ کریں. نماز کمپلیٹ کرنا. مولانا اور ایک کوشچن کنٹینیو کرتے ہیں. جیسا آپ نے بتایا تھا کہ تدفین ہو گئی, تدفین کے بعد پھر جو ہے خبر کھولنی نہیں چاہیے. ہاں نفش قبر کرنا جائز ہے. جی سوال کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کا انویسٹیگیشن رہتی ہے, جی جی اس میں جو ہے کسی اعتبار سے جائز نہیں. ہاں کسی اعتبار جیسے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے قبر کو دوبارہ کھودنا یہ بھی جائز نہیں, لیکن ہاں البتہ اب اس سلسلے میں جو ہے اگر اسی وقت مراجع کرام کے دفتر سے اگر جو رجوع کیا جائے تو فوری طور پر ایمرجنسی میں, یعنی اگر ضروری ہے کہ بندے خدا کے جو ہے قاتل کا پتہ لگنا ہے تو, یا پھر یہ کہ بہرحال دیگر چیزیں ہیں, جی جیسے پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کا کھودنا جائز نہیں, ٹھیک ہے, جس سے توہین میت ہو, ٹھیک ہے. اس اعتبار سے اگر انسان کے لیے اس بات کا خدشہ ہو کہ بھئی کھودنا ضروری ہے تاکہ ہم جو ہے ان کے قاتل کا پتہ لگا کے قصاص لے سکیں, تو ایسی صورت میں اس مسئلے کو, اس کی نزاکت کو پہلے دفاتر آغا یعنی آیت اللہ سیستانی یا پھر اگر وہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کے اگر مقلد ہیں تو آیت اللہ خامنہئی کی دفتر رجوع کرے فی الفور, وہاں سے جو جواب اس کو عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. 5ویں اس کے بعد نماز تکبیر ہو گئی, ٹھیک ہے. تیسری تکبیر کے بعد کہیں اللہم اغفر للمؤمنین, یہ بڑی ہے بہرحال. کیا نماز جنازہ با جماعت پڑھنا واجب ہے؟ سوال. جواب, نماز میت فرادہ پڑھ لینا کافی ہے, اگرچہ مستحب ہے کہ نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھی جائے, اور احتیاط واجب کے بنا پر نماز میت کے لیے امام جماعت میں امامت کی تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. یعنی ضروری ہے کہ بالغ بھی ہو, عاقل بھی ہو, حلال زادہ ہو, شیعہ اثنا عشری ہو, لیکن اس کا عادل ہونا لازم نہیں, اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ عادل ہو. نماز میت میں ایک صفت کی چھوٹ ہے. نماز بندگان سب صفت ہونا ضروری ہے, عادل بھی ہونا ضروری ہے سامنے والا. اگر سامنے والا عادل نہیں ہے, کلم کلا گناہ کرتا ہے, مثال کے طور پر میں اس راستے سے گزر رہا تھا اور میں نے بڑا سا شیشہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے شاہ رخ میں نے دیکھ لیا, تو میں کلم کلا گناہ کر رہا تھا. اب وہ نماز اچھا نہیں جانتے قبلہ ہے نہ پڑھ لیں, نہیں پڑھ سکتے, آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. ہاں چاہ کے بھی اگر جو ہے پڑھ لیں گے, جو جانتے قبلہ اس تو ہے نا, غلطی تو انسان سے چھوٹی, چلو نہیں عادل ہونا. لیکن نماز میں کے لیے کیا ہے, نماز میں جو پڑھا رہا ہے اس کے لیے ضرور نہیں کہ آدمی عادل ہو. یعنی کیا مطلب, کلا سوف تعلمون,
ثم کلا سوف بار 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 زر 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 بلیڈ لگا رہے. علیکم السلام. یہ کھلم کھلا گناہ حرام ہے، جائز نہیں داڑھی کا موڑنا. ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں جب یہ کھلم کھلا گناہ ہو رہا ہے اور وہ شخص نماز پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا کہیں سیستانی صاحب؟ سیستانی صاحب نے کہا ہے کہ نماز میت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عادل ہو. ٹھیک ہے، یہ نماز میت کے حد تک ہے خیر، بس باقی بہرحال جو ہے کوئی امامہ نہ رہے، ضروری نہیں کہ کوئی امامہ ہی ہو نمازیں پڑھائیں گے. دیکھیے بڑے بیٹے پہ واجب ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بڑے بیٹے پہ واجب ہے. اب اس کو امامہ نہیں، وہ بیٹا پروفیسر ہے، وہ بیچارہ جو میکینک ہے، لیکن اس کو واجب ہے کہ باپ کی نماز میت پڑھے یا پڑھائے. لیکن اگر وہ کیا جائے بھائی میری طرف سے مجھے تو آتا نہیں ہے، میں کسی مولانا کو ہائر کرتا ہوں، تو کسی مولانا کو لا کے پڑھوا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں. اگر نماز میت کیا با جماعت نماز کے صحیح ہونے کی دوسری شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے؟ اچھا، اس میں ایک سوال بھی تھا کہ نماز جنازہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے کیا؟ نماز میں فرادہ پڑھ لینا کافی ہے. اگر آپ فرادہ بھی پڑھ رہے ہیں تب بھی نماز میت ہو جائے گی. اس لیے کہا گیا کہ نماز میت میں ہر شخص کو دہرانا ہے، وہ پڑھنے والے کی آواز پیچھے والوں تک پہنچنا ہے تاکہ وہ آپ کی آواز کو سن کے اس جملوں کو دہرا سکے. اگر نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو کیا مامون کے لیے بھی تکبیر کہنا اور دعا پڑھنا ضروری ہے؟ جو شخص نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو اگرچہ مامون ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ دعاؤں تکبیروں کو حد اقل ان کی واجب مقدار میں پڑھے. اور ان دعاؤں کا حکم نماز یومیہ میں امام کی طرف سے پڑھی جانے والی سورہ الحمد اور سورہ والا حکم نہیں رکھتا. جی مستحبات نماز جنازہ انشاءاللہ اس کے بعد کی کلاس میں بیان کریں گے. آج میں بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے جو مامومین ہیں نماز پڑھنے والے، کیا ان کا دوران ضروری ہے؟ کہا کہ ہاں، حد اقل جو واجب ذکر ہے، جیسے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ اکبر اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک. ٹھیک ہے، اتنا یہ ہے واجب ذکر، پیچھے والوں کو دہرانا ضروری ہے. اس کے علاوہ کچھ سوال؟ اولاد اگر غسل دیے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. جی مرضی کے لیے، ہاں، مرضی کے لیے ایک منٹ میں سوال کو کلیئر کر دوں پہلے. آقا نے کہا کہ اگر اولاد غسل دے، اولاد پہ تو واجب ہے، ٹھیک ہے، اولاد پر واجب ہے کہ باپ کا غسل دے اور نماز بھی پڑھائے اور قبر میں اتر کے اس کو دفنائے بھی. آج کل ہمارے پاس ٹرینڈ چل رہا ہے، نہیں ہے وبا پھیلی ہوئی ہے، ارے بیٹا نہیں جانا قبر میں، مٹی نہیں دینا. خدا نہ خواستہ بیچارہ زندگی بھر جس کو کما کے دھما کے اپنے پروان چڑھایا، آپ اسی کو آخر والے مٹی نہ کوئی باغ نہیں. وہ حدیث میں کون سی حدیث ہے؟ فلاں کتاب میں. اچھا کون سی کتاب ہے وہ؟ بولے فلاں نے لکھی ہے. کتنی اتھینٹک ہے نہیں معلوم. ٹھیک ہے بھائی، ہمارے پاس 4 کتابیں ہیں، من لا یعزل الفقی، اصول کافی، استفسار، التہذیب. یہ چاروں کتابوں کے رائٹرز جو ہیں انہوں نے کبھی شیخ قلنی نہیں کہا، کبھی شیخ صدوق نے نہیں کہا کہ بھائی یہ کتابیں ہم نے جو لکھا ہے بالکل صحیح ہے. ہم صحیح کا دعویٰ نہیں کرتا، ہاں بس صحیح نہیں ہے. صحیح کافی یا صحیح جو ہے من لا یعزل الفقی یا صحیح تہذیب نہیں ہے. بس انہوں نے کہا کہ ہمارا کام احادیث کو جمع کرنا ہے، باقی تحقیق کر کے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث غلط ہے یہ علماء کا. ہم کو جو ہے عربی پڑھنے نہیں آتا، ٹھیک ہے، صحیح سے عربی پڑھنے نہیں آتا، اور ہم چلے ہیں قول معصوم کو ہاتھ میں لے کے.
کہاں ہے؟ بولتے واٹس ایپ نکال کے دیکھیے، واٹس ایپ میں ابھی پرسوں آئی گروپ میں. اچھا بھیجنے والے کون ہے؟ یہ کون سے راوی ہے؟ یہ کتنے معتبر ہے؟ راوی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھیجنے والے نے بھیج دیا. کون بھیجا؟ وہ کتنا آپ کی نگاہ میں معتبر ہے؟ کہاں سے بھیجا؟ خود کیا سمجھا؟ نہیں معلوم. دلیل اس کی کیا ہے سب سے بڑی؟ کہ بیٹے کا باپ کو مٹی دینا بہتر ہے، ضروری ہے. وہ ہے چوتھے امام. کربلا کے میدان میں امام حسین کو کس نے دفنایا؟ پانچویں امام کو کس نے دفنایا؟ پانچویں امام کو کس نے دفنایا؟ چوتھے امام نے دفنایا. نہیں یہ بات بالکل صحیح بات ہے، لیکن معصوم کا عمل، معصوم کو اللہ نے کیوں بھیجا ہمارے درمیان؟ نمونے عمل قرار دے کر، آئیڈیل بنا کر بھیجا. ان کو دیکھتے جانا ہے، زندگی میں عمل کرتے جانا. اب خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ معصومین کے لیے دین الگ تھا اور ان کے چاہنے والوں کے دین الگ ہو. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس آئمہ نے میدان عمل میں اتر کے عمل کر کے ہم کو دکھایا ہے کہ تم بھی ایسے کرو. ورنہ بتائیے جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہو اس کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن سجدے کی حالت میں ضربت جب سر پہ لگی ہے تو مولا نے یہی پیغام دیا کہ خدا کی عبادت سے کبھی اپنے آپ کو دور نہیں کرنا. آخر وقت اور آخر لمحات تک بھی اللہ کی بارگاہ میں جب رہو تو خشوع خضوع کے ساتھ پیر سے تیر نکال لیا جا رہا پتہ نہیں چلتا. سجدے میں امام حسین کے سر کو تن سجدہ کیا جا رہا ہے. چوتھے امام کو زین العابدین یا پھر سید الساجدین کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی 40 سال تک امام نے گریا کیا، لیکن گریا ہی نہیں کیا صرف. ہاں بولتے نا ہم تو رونے کے لیے پیدا ہوئے. سب سے زیادہ گریا کس نے کیا؟ امام سجاد نے کیا کہ نہیں؟ وضو کا پانی دیکھتے گریا فرماتے، چھوٹے بچوں کھیلتا ہوا دیکھتے گریا فرماتے. کسی ایک جو ہے کسی نوجوان کی شادی میں تقریب میں جاتے تو اپنے بھائی علی اکبر روتے. چوتھے امام نے 40 سال تک لگاتار گریا کیا، لیکن صرف گریا نہیں کیا بلکہ 2 لقب بھی پائے: سید الساجدین، زین العابدین. سجدے کرنے والوں کے سردار، زین العابدین، عابدین کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت. یہ بہرحال چوتھے امام. اب ہمارے پاس بہرحال کیا کہا جائے، جو الف کا بھالا نہیں جانتے. ایک صاحب ہم سے بھی کہنے لگے ارے قبلہ وہ اچھا میرے سامنے میں بیٹھا ہوں جرت تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ اور ہمارے سامنے بندہ کھڑے رہ کے جو نہیں تم نہیں دینا باپ کو مٹی نہیں دینا میاں قبلہ سے پوچھو نہیں دینا نہیں قبلہ. اب میں کیا بولوں؟ اچھا اتفاق سے مجھے گواہ بنا کے بول رہا بندہ. میں نے کہا بھائی آپ ہی دو. ارے نہیں قبلہ نہیں ہے حدیث میں. اچھا لائیے حدیث. وہ ایک اردو کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے امیج وہ لا میں نے کہا یہ کہاں سے آئی؟ نہیں فلاں صاحب نے بھیجا. ان کو جانتے ہیں آپ نے؟ نہیں. کون سی کتاب میں؟ نہیں نیچے ریفرنس لکھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. ایک کتاب کو بھی اٹھایا آپ نے؟ کہ نہیں اٹھایا. پھر یہ آیت اللہ واٹس ایپ کی عطا کردہ چیزیں ہیں اور حضرت گوگل سے آپ نکالنے والے ہیں. تو بہرحال ایسی وبائیں ہمارے پاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ چل رہی ہے. تو اصل دین کیا ہے؟ اصل دین یہ ہے جو ائمہ اہل بیت اطہار نے بیان کیا ہے. ان کو سمجھنے والے کون ہیں؟ صبح سے شام تک آلو پیاز بیچنے والے وہ سمجھتے ہیں یا پھر صبح سے شام تک جو کتابیں اٹھا کے چاٹ کے پڑھتے ہیں؟ تو دین ان سے لیا جائے کہ جو دین اسلام کو حقیقتاً جانتے ہیں، زبان ائمہ سے آشنا ہے. ٹھیک ہے چلیں نہیں مسئلہ نہیں ہے، ہم تو کتاب بھی اٹھا کے پڑھتے ہیں. کون سی کتاب پڑھتے ہیں آپ؟ اردو کی. رائٹر کون ہے اس کے؟ کوئی نامعلوم شخص کوئی ہے ایسا؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنے اتھینٹک ہے؟ یہ حدیث کا سلسلہ پتا آپ کو کہ کون سے سلسلے سے حدیث آئی ہے؟ وہ بھی نہیں معلوم. پھر سرکار یہ کام چھوڑ دیجیے علماء پر. آپ صرف یہ پوچھئے کرنا نہیں کرنا. نہیں کرنا حدیث میں آیا ہے تو وہ حدیث شناسی میں آپ کتنا وارد ہے؟ 50 قسم احادیث
احادیث کی 50 قسمیں، صحیح حدیث ہے، مرسل حدیث ہے، پھر اس کے بعد جو ہے حسن حدیث ہے، کئی ایسے 50 حدیث، 50 قسم کی حدیث، تواتر کے ساتھ ہے، غیر تواتر کے ساتھ ہے، متواتر ہے، کیا ہے نہیں معلوم۔ اس کے بعد جو ہے پھر حدیث لے کھڑے ہوئے ہیں، یہ حدیث صرف اور صرف سمجھنا علماء کا کام ہے، اور وہ آپ کو بہتر انداز میں سمجھا سکتے ہیں۔ جی اس کے علاوہ سوال ہے تو مرضی کے لیے، اگر کوئی شخص ہو جیسے کہ میں ہوں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں کینسر سے مرنے والا ہوں یا کسی بھی بیماری سے مرنے والا ہوں، کیا میں اپنے آپ کو وقت سے پہلے مار سکتا ہوں؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں ہلاکت، سب سے پہلے ماننے کا خودکشی، اس سینس وہ تکلیف نہیں سہنا ہے، جو بھی ہے، تب بھی یا کوئی گھر والا جیسے وینٹیلیشن پہ ہو یا کوما میں ہو، کیا اس کے لیے یہ ڈیسیژن نہیں لے سکتے، آپ قاتل کہلائیں گے جب تک کہ طبیعی موت خود سے وہ شخص نہ مر جائے۔ مثال کے طور پر ایک بندے خدا کا دماغ پورا پانی ہو چکا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اب وینٹیلیٹر پہ، یعنی وینٹیلیٹر کا مطلب یہی ہے کہ مشینوں سے جو ہے چل رہا ہے بیچارہ، اس کے وہ پیٹ کھول رہا ہے، نیچے ہو رہا ہے، کس سے بولے؟ مشینوں سے، ٹھیک ہے، ایسے شخص کو مار سکتے ہیں جس نے قاتل کہلائے گا۔ محشر میں جواب دینا، محشر میں جواب دو، نہیں کر سکتے۔ ایک لمحے کی بھی اگر اس کی حیات باقی ہے، اس سے ایک لمحہ پہلے اس کو قتل کر دیا جائے تو قتل ہی کہلائے گا، ایک لمحہ مردہ بھی راضی ہے، نہیں۔ خود مردے کو اپنی جان کے اوپر حق تصرف نہیں ہے، خود اگر میں چاہوں اپنی جان لینا چاہوں، ابے میری جان ہے نا، میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے سرکار۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، سورہ یاسین کی آیت ہے اليوم نختم، یہ دنیا میں یہ ہاتھ میرا ہے، یہ پیر میرا ہے، یہ زبان میری ہے، چہرہ میرا ہے، آج جو ہاں بس گھورم گھاری، ہاں میرے کو دیکھ کے گھور رہے، تو آپ کا کچھ نہیں ہے، کہ اللہ نے امانت دیا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، تو صحیح استعمال کر کے لوٹانا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ اگر خیانت ہوئی تو پوچھو گی کہ بھئی ہم نے آپ کو یہ دیا تھا، ایسا استعمال کرنے کے لیے کہا تھا، آپ نے ایسا استعمال کیا، یہ سوال ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ انسان جو بولے دنیا میں کہ بھئی یہ ہاتھ میرا، نہیں، یہ ہاتھ اس کا ہی نہیں، یہ زبان یہاں دنیا میں انسان جھوٹ بول دیتا ہے کہ میں جو ہے ان کو نہیں بول رہا تھا، میں ان کو نہیں بول رہا تھا، میں انٹینشن یہ نہیں تھا، میرا وہ فلاں نہیں تھا، دھماکہ نہیں تھا، وہاں خدا کے سامنے کچھ نہیں ہوا۔ زبان کو اللہ میاں خاموش کر دیتا ہے، اتنے بہانے بنانے والی کو خاموش بیٹھنا۔ اب یہ ہاتھ بڑھ کے وعدے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اب ہاتھ بولیں گے، کلام کریں گے، تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور اس کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے کہ خدایا اس نے مجھے فلاں گناہ کے راستے پر لے کے چلا تھا۔ اب وہاں کیا جھوٹ بولے گے؟ اب لاکھ جھٹلا لو، پیر بولتا نہیں، یعنی جسم کا ہر حصہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ دوسرا سوال تھا جیسے کہ ہمارے اوپر یہ ہے کہ نماز جب واجب نہیں ہے کہ جب بجلی کا کوئی 2 بار لگے، مگر 2 بار نہیں، 4 یا 5، مگر آج کل جو بیگ یا پیچز لگا کے نماز پڑھے، یعنی انسانی بالوں میں استعمال لگے، وہ لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، مگر اگر یہ ویگ لگا ہوا ہے تو وضو نہیں ہوگا آپ کا، کیونکہ جلد تک پانی نہیں پہنچ رہا۔ کیا ضرورت ہے؟ اللہ میں جتنا دیا وہ اتنا رکھ لے، کافی بات میں پھر جوان بننے کا کیا ہوگا اڑتا نہیں ہوگا۔ ٹیٹوز کے بارے میں ٹیٹوز کروائیے، اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو ہاتھ کے اوپر۔ دیکھیے پرماننٹ ٹیٹو جو ہے وہ جائز ہے، پرماننٹ جو ہے یعنی ہمیشہ کے لیے جو جلد کے اندر خود کے اندر جو رنگ ڈالتے ہیں وہ ٹیٹو جائز ہے۔ ایک ٹیٹو جو ہے جو پرماننٹ کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپروری جو ٹیٹو ہوتا ہے جو جلد کے اوپر آتا ہے، وہاں وہ جو ہے اس کے لیے اس کی وجہ سے نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا، نماز نہیں ہوگی، جائز نہیں۔ جیسے کہ ہم کو چوٹ لگتی جو خون جمع ہو کے کھپل بنتا،
وہ اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اب خون نہیں رہا، وہ جلد میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا. جو کھپلی بن رہا ہے وہ جلد میں تبدیل ہوتا ہے. انقلاب، جب تک کہ تازہ خون بہ رہا ہے وہ نجیس ہے. آپ نے پانی ڈال دیا، بہا دیا، اس کے پھر آپ نے وضو کیا، وہ خون ہی جمع ہوا ہے. تو اب وہ خون جو ہے جلد کے اندر آ چکا ہے، باہر نہیں ہے. غلاظت بدن کے اندر جب تک ہے لیکن جیسے باہر نکلے گی پھر اس کے بعد تو ویسے جو ہے زخم کے اوپر جتنا خون ہے نکال دیا ہم نے، اب پشش کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھ سکتے. پانی تو دل تک نہیں پہنچ رہا. کہاں تک؟ بیچ میں کھپل. اچھا وہ نہیں، کھپل آپ کے بدن کا حصہ ہے نا، بدن کا حصہ کہلائے گا. وہ نکالتے تو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ جی تو وہاں پر آپ کو وضو جبیرہ کرنا ہے، اپنے ہاتھ کو اس کے اوپر سے پھیر لینا ہے. مثلا پٹی باندھا اپنا. پلاسٹر کے لیے یہ ہے کہ اگر ہاتھ نہیں مڑتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ہے کیا تیمم ہے، پلاسٹر اگر ہے تو. لیکن پٹی بنی ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے یا موچ کھا جاتا ہے یا کراک ہو جاتا ہے، جو پٹی باندھتے ہیں جراح کے پاس جانے کے بعد وہ پانی لگنا صحیح نہیں، مناسب نہیں اس کو، تو آپ ہاتھ گیلا کر کے اس کے اوپر سے اس طریقے سے ہاتھ پھیر سکتے ہیں، یا پھر اس کے اوپر ایک پاک کپڑا رکھ کے اس کے اوپر سے ہاتھ پھیر دیں، آپ کا وضو ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں وضو جبیرہ. پیر کے تعلق سے بھی ویسے. جی پیر کے تعلق سے ہوئی ہے. ہاں تو ایسی صورت میں تیمم آپ کا جو ہے وظیفہ کہلائے گا. مثلا آنکھ کا آپریشن ہوا اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کو 40 دن تک پانی چہرے پہ نہیں ڈالنا ہے. تو اب انسان کو جنابت بھی اگر ہو جائے نا، مجنب بھی ہو جائے، تو ظاہری جو نجاست ہے اس کو پہلے دور کریں گے دھو کے، یعنی دھو کے اس کو نجاست کو دور کرنے کے بعد تیمم کرتا ہوں غسل جنابت کے واسطے. اور بات ہے اللہ سمجھ گئے جیسے تیمم کرنے کا طریقہ جو میں نے بتایا تھا انشاءاللہ. اور یہ سوال یہ ہے کہ جو بچوں کو عیدی ملتی ہے، بچوں کو گفٹاں ملتے ہیں، ماں باپ کا اس کے اوپر حق ہے؟ نہیں، جو بچوں کو عیدی ملی ہے اگر بچے ممیز نہیں، تمیزدار نہیں ہے، تو وہ پیسے لے کر کے امانت کے طور پر ماں باپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ بالغ اور عاقل نہ ہو جائیں. ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہاں یہ پیسہ ہمارا، یہ ان کا، جو سمجھ آ جائے گی تو ان کا پیسہ یہ آپ کا تحفہ تھا، ان کے حوالے کرنا ہے. لیکن خرچ نہیں کرنا. نہیں، آپ کا اختیار نہیں ہے. نہیں، 5 منٹ کے لیے جی جی ولادت شہادت ہے شہادت. اچھا آج ولادت ہے نا، آج شب ولادت ہے، سوری کل ولادت ہے امام علی نقی علیہ السلام. جی ائمہ میں یہ ہمارے 10ویں امام سلسلے کے اعتبار سے کہلاتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام. میں تھوڑا سا خاکہ آپ کو ان کے سلسلے سے بیان کر دیتا ہوں کہ ایک سلوات پڑھیں محمد والا. جی امام علی نقی علیہ السلام اگر سلسلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 10ویں امام ہیں، اور جو ہے 12ویں معصوم، 13ویں معصوم امام حسن عسکری، 14ویں معصوم آپ کے ہمارے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی. معصومین کتنے ہیں؟ 14 ہیں. کون کون ہیں معصومین میں؟ ایک منٹ بیٹا.
अब जैसा कि अब्दुल्ला 11वें इमाम का वाक़या है, एक बादशाह जो है अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी पूरी फौज जो है गुजारते रहा, पूरा दिन गुजर गया। एक मिनट एक मिनट बोलिए। 14 मासूम में कौन कौन है? आप बोलो बेटा। 12 मासूम पता है, कौन से 12 मासूम? अव्वल इमाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे इमाम इमाम हसन, तीसरे इमाम इमाम हुसैन, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पांचवें इमाम ये तो इमाम बोल रहे हैं, मासूम की बात है। 12 मासूम हो रहे हैं ना, ये तो इमाम है ना, अव्वल इमाम बोल रहे हैं आप बोलिए बेटा। नहीं मालूम? हाय हाय कैसा फिर? हाँ आप बताओ। हाँ इमाम हसन, इमाम हुसैन, हम्म 12वें इमाम, हम्म 11वें इमाम, हम्म चौथे इमाम, हम्म पांचवें इमाम, हम्म आठवें इमाम, हम्म 10वें इमाम, हम्म सिंपल है, बहुत सिंपल है। बोलिए, जोर से बोलिए मगर आप बोलिए। आसान। रसूल खुदा शरारी बातों की Good. तरह बारह। सिंपल यही है, वेरी गुड। रसूल खुदा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और 12 इमाम अपने एक गिना रहे थे। मौला अली 12वें इमाम, 11वें इमाम, 7वें इमाम, 8वें इमाम। भाई पूरे 12 इमाम बोल दो ना, पूरे के पूरे 12 के 12 इमाम मासूम है। ठीक है, 12 के 12 इमाम मासूम है। 2 और ऐड करना आपको इसके अंदर। कौन कौन है वो? वेरी गुड। इसके बाद जब भी उसने पूछा कि 14 मासूमिन में कौन कौन है, तो क्या बोलोगे? और हाँ 12 ये इमाम हो गए। ठीक है, अब बच्चे कितने? रसूल इस्लाम और वेरी गुड। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी अब देखें, आप शियों के 10वें इमाम हैं और आपका नाम क्या है? अली इब्न मोहम्मद, और कुनियत अबुल हसन सालिस। और अलकाबात जो 10वें इमाम के हैं वो क्या है? नजीब, मुर्तजा, हादी, नकी, आलिम, फकीह, अमीन और तय्यब। ये आपके अलकाबात। तय्यब ये भी जो है अलकाबात में से। ठीक है, और नाम भी अच्छा है तय्यब। तय्यब जो है बहुत अच्छा नाम है, 10वें इमाम के अलकाबात में से। तारीख विलादत 15 ज़िलहिज्जा और फिर माह रजब की 5 तारीख। ठीक है, 2 रिवायतें हैं। दोनों रिवायतों के एतबार से अब हमारे पास तकरीबन आइम्मा की रिवायतों में इख्तिलाफात है। विलादत में भी है और शहादत में भी है। आप देखते होंगे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से 15 रजब को शहादत, और फिर 26 या 25 सफर, 24 सफर जो हमारे यहाँ देते हैं 24 सफर को यहाँ। लेकिन बहरहाल वो चूंकि मंसूब है और बकौल भी कहा जाता है, तो मनाने में कोई हरज नहीं है। उनकी खुशी में खुश होना, उनके गम में मगमूम होना, ये हमारी तीनत में, क्योंकि हम उनकी बची हुई तीनत से खल किए गए हैं। अहले बैत अच्छा जैसा कि गालिब में से शेर निकल के आया। जी ये जो है वाकया 8वें इमाम से मंसूब है, 10वें इमाम से मंसूब है और 9वें इमाम से मंसूब है। यानी 8, 9, 10वें इमाम से मंसूब है ये जो शेर का जो वाकया है। या उसके अलावा जो है, जो एक बादशाह आता है मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम से, ये वाकया मंसूब है। और 10वें इमाम से भी मंसूब है कि एक बादशाह आता है और आने के बाद देखता है कि तमाम बच्चे चले गए, लेकिन एक बच्चा बैठा रहा। पूछा क्यों नहीं गए तुम? वो सब तो चले गए, तुम क्यों नहीं गए? कहा जो है ना, मैंने खुदा न खालिस्ता को गुनाह किया है जो खौफ से भाग जाऊं, ना ये कि मैं तुझे जालिम जानता हूं कि तू मुझ पर जुल्म करेगा, लिहाजा भागा नहीं यहाँ से। फिर जवाब सुन के थोड़ा सा चला गया बादशाह। जाके जब वापस आ रहा था
اور آنے کے بعد کہا کہ اچھا بچوں، اچھا یہ بتاؤ بچے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ اللہ نے زمین پر رہنے والوں کے لیے کچھ اختیارات ان کے اختیار میں دیے ہیں، اور ان کو اللہ نے زمین کے کچھ خطوں کا بادشاہ بنایا، اور وہ بادشاہ اپنے شوق کے لیے باز کو پالا کرتے ہیں، اور باز کو ہواؤں میں شکار کے لیے چھوڑتے تو فضاؤں میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد بادلوں میں سے وہ مچھلی کو شکار کر کے لاتا ہے اور اپنے بادشاہ کے حوالے کرتا ہے، اور وہ وقت کا بادشاہ اپنی مٹھی میں اس مچھلی کو چھپا کر وقت کے امام سے پوچھتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اہل بیت اطہار نے بتایا۔ یا پھر یہ کہ ایک دفعہ 10ویں امام جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، پہلے طرح گزر رہے تھے، یہ بھی ایک واقعہ ان سے بھی منسوب ہے، 9ویں امام سے بھی ہے اور 10ویں امام سے بھی منسوب، کہ پہلے طرح گزر رہے تھے تو دوسرے بچے کھیل رہے تھے، لیکن یہ امام اپنی جگہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے بچپن میں۔ تو بہلان جاتے پوچھے کہ اے شہزادی آپ کیوں نہیں کھیل رہے ہیں؟ تو تمام بچے کھیل رہے تھے۔ کہا نہیں مجھے خوف ہے۔ کہا کس بات کا؟ کہا جہنم کا۔ کہا ابھی تمہارا سن ہی کتنا ہے اور ابھی سے جہنم کا خوف؟ کہ میں نے اپنی ماں کو گھر میں چولہا جلاتے ہوئے دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے، اور وہ چھوٹی لکڑیاں جب جلتی ہیں تو بڑی لکڑیوں کو آگ لگاتا ہے۔ تو میں جہنم کے ایندھن کی چھوٹی لکڑی نہیں بننا چاہتا۔ تو بہرحال ائمہ نے اپنی زندگی سے کئی ایسے دروس ہم تک پہنچائے ہیں، کئی ایسے واقعات، کئی ایسے جو ہے عبرت انگیز باتیں ہم تک پہنچائی ہے کہ جس کو ہم کو واقعی طور پر سیرت اہل بیت اطہار یا سیرت ائمہ معصومین پڑھنے کے بعد انسان اپنی زندگی میں ریولوشن، انقلاب لا سکتا ہے۔ تو لہٰذا دعا تو یہی ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سیرت اہل بیت حاصل کرنے اور حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، تجھے واسطہ ہے چار معصومین کا، دنیا کے جس گوشے میں جہاں بھی شیعان حیدر کرار رہتے ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، شیعوں کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں بھی بے جرم خطا قتل کیا جا رہا ہے، لبنان، سیریا یا پھر پاکستان پارا چنار میں جہاں پر شیعوں کو بے جرم خطا قتل کیا، اللہ تعالیٰ ظلم و ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما۔ اب دنیا کے جس گوشے میں جہاں بھی شیعان حیدر کرار بیمار ہیں، علیل ہے، گھروں میں دواخانوں میں زیر علاج ہے، بالخصوص آپ کی اہلیہ اور دیگر جتنے مومنین مومنات فلات ہیں مولا کے حامل بیمار ہیں، علیل ہیں گھروں میں، اللہ تعالیٰ بحق بیمار کربلا، بحق بیمار مدینہ جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ تمام کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، تمام کو طول عمر کے ساتھ ساتھ صحت و سلامتی عطا فرما۔ اب تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اب تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم تمام کے مرحومین کی قبروں پر رحمتوں کو، نعمتوں کو، برکتوں کو نازل فرما۔ جوار اہل بیت و جماعت، جوار ائمہ معصومین جگہ عطا فرما۔ منتقم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آوان اور ساروں شریک فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات بالخصوص جو ہے جو منتظمین ہیں ان تمام کے مرحومین کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللهم تقبل منا هذه التلاوة مع الصواب إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين محمد وآله الطاهرين۔ تمام مرحومین کی درجاتی بلندی کے لیے بابا